السلام علیکم ویورز۔ بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو غیرت کے نام پہ سرعام قتل کر دیا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی۔ قاتلوں نے قرآن مجید لڑکی کے ہاتھوں لے لیا، مگر اس قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ لیتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی کا کہنا ہے کہ مقتولین کا آپس میں کوئی ازدواجی طلب نہیں اور ریاست اپنا فرق کھیت سوا ریاست میں۔ یہ جملہ سنتے سنتے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ خیر، لیکن جہاں بے غیرتی کو غیرت، بے حیائی کو مصلحت اور ناانصافی کو انصاف سمجھا جاتا ہو، وہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور صرف بلوچستان کیا، غیر قبائلی صوبوں میں مجھے بتائیں دے کوئی، یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پناہ نہیں ہے۔ پنجاب نسبتاً چلیں جی کوئی تھوڑا پروگریسو، یہ وہ وغیرہ، قبائلی نظام بھی کوئی نہیں۔ مجھے بتائیں معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور دوسرے دن خبریں آئی ہوتی ہیں۔ تو یہ کون سی توپ ہے؟ سندھ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو بہنوں کی شادیاں پتہ نہیں کر دیتے ہیں تاکہ زمینوں میں ان کو حصہ نہ دینا پڑے؟ تو کون سی نئی بات ہے یہ؟ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ایک تماشا سا لگ جاتا ہے۔ باقی یہ جی آئین تو فلانا ٹمکانا، یار کو خدا کا خوف کرو۔ ہم یہ ساری بک بک سنتے قبر کنارے پہنچ گئے ہیں۔ تو یہاں دیکھو عجیب بات ہے، یہاں بے غیرتی کو غیرت سمجھا جاتا ہے۔ کمال کی بات، کس کی ذمہ داری؟ مجھے بتائیں۔ لوگوں کی تعلیم اور تربیت، لوگوں کو ڈنگروں سے آدمی بنانا اور آدمی سے انسان بنانا، ایک گھسا پٹا شعر ہے یار، کسی ون آف آر ویری اولڈ گریٹ پوئٹس۔ کیا بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ وقت مانگتا ہے، تربیت مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے، لیڈرشپ مانگتا ہے۔ چپڑکن آتی ہے، جیب کترے، ٹھگ، یہ وہ سارے وارداتیے، 77 سال سے یہی تماشے چل رہے ہیں۔ میں نے بہت دیکھا ہوا ہے بلوچستان، اتفاق ہے، اتنا میں نے سرحد نہیں دیکھا۔ سندھ بھی تھوڑا سا دیکھا ہوا، لیکن بلوچستان بہت، چونکہ مرحوم وہ کیا تھے پاکستان کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار، ان کو میرے کالم پہ اللہ بخشے ان کو بڑی مرچیں لگیں، اور انہوں نے کیس کو میں 3.5 سال میں، شاید 4 سال میں نے بھگتا وہ ٹل ہز ڈیتھ۔ جو ہمارا وہاں سے وکیل تھا، ہی واز اے ہندو لائر، تو اس نے فون پہ بتایا کہ جی مبارک ہو، جان چھٹ گئی آپ کی، کیس سے بندہ ہی مر گیا۔ یحییٰ بختیار، جس چیز پہ اس نے کیس کیا، اور اندازہ لگاؤ کہ میں آئی یوز ٹو گو تھرو اے لاٹ آف ٹارچر کو فزیکل تو نہیں، لیکن ظاہر ہے میں اپنی دنیا میں قید اور گم رہنے والا آدمی، اور آج سے نہیں، یہ سالہ سال سے۔ میں لاہور سے جاتا تھا کراچی میں بیٹھا رہتا تھا، وہ ٹرانزٹ میں، کراچی سے کوئٹہ رات کو پہنچ گئے۔ ممتاز شاہ میرے ایک دوست تھے، مشرق کے مالک، وہاں وہ سارا شام کا اپنا بندوبست وغیرہ کر کے اگلے دن عدالت، پیشی بھگتنی، سیدھا ایئرپورٹ، کوئٹہ سے اسلام آباد، اسلام آباد سے لاہور۔ حالانکہ میرا جو ادارہ تھا، بہترین ہوٹل، یہ وہ سارا بہت اعلیٰ تھا، لیکن نہیں۔ سو یہ غیرتی اور بے غیرتی، ایمان اور بے ایمانی، خالص پن اور ملاوٹ، گندگی اور صفائی کا ایک ملغوبہ سا ہے یہ ملک۔ اس منحوس نے، میں نے شاید ابھی کہا ہے کہ ضیاء الحق نے ایک بڑی کمال کی بات کی تھی آئین کے بارے میں۔ اس نے زندگی میں شاید زندگی بطور جو اس نے ٹیک اوور کیا، ذاتی زندگی میں کچھ سچ بولے ہو تو مجھے نہیں پتا، ادروائز اس نے بطور حکمران سوائے منافقت، جھوٹ
ریاکاری کے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک بات سچ، اس نے کہا یہ آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا۔ یہ میں صرف دہرا رہا ہوں، آئین چکی پھر دانشوری ہمارے، مجھے ہنسی آتی ہے، ایسے سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی آئین ہے، کوئی بڑے الیکٹڈ لوگ ہیں اور بڑے جمہور سے جمہوریت نکلا ہے کہ جمہور بڑے پڑھے لکھے سمجھدار سینسیبل لوگ ہیں، انہوں نے بڑا الیکٹنگ کر کے کچھ بھی نہیں، دہڑیاں لانا دے، دہڑیاں لالو کے ٹر جاندے سوائے ہیرا پھیری، منافقت، لین دین اربوں کروڑوں کا، تو باقی کیا ہے، اس لیے چھوڑیں۔ دوسرا سوال ہے، اس کے ساتھ میرا ایک ذاتی سا بھی ہے مسئلہ۔ ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو مرکز میں مل کے حکومت بنانی چاہیے اور پنجاب نون لیگ کو دے دینا چاہیے۔ اگر خیبر پختونخوا میں سینٹ کی نشستوں پہ فارمولہ چل رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ مجھے ندیم افضل چند کے ساتھ، مجھے بندہ بہت عزیز ہے، آئی لائک ہیم، لیکن پہلی بار ندیم افضل چند نہیں، بجھا ہوا چراغ نظر آیا ہے مجھے۔ دیوا نہیں ہوں بجھے ہے وہ تو انج کر کے دھواں جا رہا ہوں، وہ لگیا ہے۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صحابی کو پنجاب سے نفرت کریں، ہی بلانگس ٹو پنجاب، پنجاب نون لیگ نو دے دو، واہ۔ اچھا رہ گئی یہ نام نہاد سو کالڈ غلاظت زدہ جمہوریت، تو اگر اس کا شوق ہے تو بھائی یہ ونڈیاں کیوں پا رہے ہو؟ چوری کا مال ہے، دے دے فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، جو اس کا نتیجہ ہو اس پہ عمل کرو، ختم ہو گئی بات۔ مجھے تو سچی بات ہے اپنے کام سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، ایسے پکے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ آئین کا تقاضا، یہ فلانا ہے، یہ لا اینڈ آرڈر ہے، ریاست کیوں کرے گی، ریاست کیوں کرے گی، سمجھ نہیں آتی مجھے۔ مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، شیطان بھی ہو تو 20 بار سوچے۔ یاد رکھیں ایک بار مصر کے حکمران کو شاید حضرت عمر نے، میں کریکٹ کر دوں گا کل، نام آگے پیچھے، بات بالکل ٹھیک سالڈ، آپ نے مصر کے حکمران کو کہ یار یہاں تم جتنا جو ٹیکس وغیرہ بھیجتے ہو، جزیہ بزیہ جو بھی تھا، تو وہ تو اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے، اٹس اے رچ کنٹری اور یہ اور وہ وغیرہ۔ ان کا جواب آیا، کل مجھے یاد کرانا، میں ان کے نام لے کے بتاؤں گا۔ کا جواب آیا کہ اونٹنیاں جتنا دودھ دے سکتی ہیں دے رہی ہیں، یہ عربوں کا خالص ایک، اونٹنیوں سے مراد عوام۔ اچھا اس کے بعد حضرت عمر کے بعد جو اگلے خلیفہ آئے ان کا بھی یہی تھا، ان کو بات سمجھ آ گئی، ان کو شاید پوری طرح کمپریہنڈ نہیں کر سکے، انہوں نے نیا بندہ بھیج دیا، اس نے ٹھوک کے تن کے ٹیکس لگائے، انہوں نے دشمنوں سے رابطہ کیا کہ ہماری ان لوگوں سے جان چھڑاؤ، اور ان خلیفہ نے ان گورنر کو جن کو بلا لیا گیا تھا واپس بلایا کہ یار تیرے آنے کے بعد تو کہتا تھا اونٹنیاں جتنا، تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے ٹھیک کہا تھا، ایک بات یاد رکھیں، اس کے نتیجے میں جو ہوگا، پیسے تو ذرا زیادہ آنے شروع ہو گئے، اس کے نتیجے میں جو ہوگا وہ شروع ہوا، ان کو واپس بھیجا گیا، جو پہلے بھیجا تھا زیادہ ٹیکس اٹھانے والا، اس کو واپس بلایا گیا، اور وہ ان کے ساتھ ہو گئے جن کو انہوں نے خود انوائٹ کیا تھا کہ ہماری جان چھڑا ان لوگوں سے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا پچھلا گورنر جو ہمارے بچوں کی طرح عزیز رکھتا تھا اور فلانا، عذاب نہیں تھا ہم پہ، وہ واپس آ گیا ہے، وہ بھی واپس آ گئے، او بھائی ہوش کرو، ٹیکس کرو، یہ مطلب چھوڑو، یہ فیئر الیکشن کراؤ، اس کے نتائج بھگتو کرو، یہ تو منڈی ہے، انہوں دے دیو، یہی چل رہا ہے نا، چھوڑو۔